بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نظم پڑھ رہے ہیں اسلامی مساوات۔ اس کے آخری دو بند رہ رہے تھے، تو آج اس لیکچر میں انہی کی تشریح پیش کرتا ہوں۔ نظم کا عنوان اسلامی مساوات۔ نظم کا عنوان اسلامی مساوات، اور اس نظم کا حقیقی نام مد و جزر اسلام، مد و جزر اسلام، اور مشہور نام جس نام سے اس نظم نے شہرت پائی وہ ہے مسدس حالی۔ شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین ان کا حقیقی نام، اور حالی تخلص۔ تو اس نظم کا چھٹا بند یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، یہ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر سواری کو گھوڑا سواری کو گھوڑا، نہ خدمت کو نوکر، سواری کو گھوڑا، نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر، نہ رہنے کو گھر، اور نہ سونے کو بستر، اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا، پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو روٹی، پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مسدس حالی کا یا نظم اسلامی مساوات کا چھٹا بند یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر،
نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ اب اس چھٹے بند کے مشکل الفاظ کے معنی۔ چھٹا بند، اس کے مشکل الفاظ کے معنی: ہم جنس، ایک قسم، یا ایک جیسی، نو۔ ہم جنس ہونا، ایک قسم ہونا، ایک جیسی نو ہونا۔ چین، آرام، آرام، سکون، تدبیر، کوشش کرنا، اور اسی میں لفظ ہے تقدیر، نصیب، قسمت۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے اس نظم کے پہلے 5 بند امراء کی حالت کا نقشہ کھینچا ہے ان 5 بندوں میں، کہ امراء کس انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں، امیر لوگ اور دولت مند لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اس قوم کے امیر لوگ اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں صرف اپنی عیش و عشرت کا سامان چاہیے، وہ دنیا میں اپنی عزت اور ذلت کے معیار اور بنا لیتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنے آپ کو ایک جدا جنس، ایک جدا نو سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کی زندگی تساہل پسندی، عیش و عشرت اور آرام و سکون کا نمونہ بن جاتی ہے۔ وہ جائز اور ناجائز طریقے پر دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ غرباء کا استحصال کرتے ہیں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ان کے ذمے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا ہے کہ تمہارے پاس دولت ہے تو تمہاری دولت میں بھی غرباء کا حصہ ہے، زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، صدقہ اور خیرات کی صورت میں، تو وہ دینا تو درکنار، الٹا ان کے حقوق پر بھی یہ ناجائز طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مکان رشک خلد جنا بن جاتے ہیں، یعنی جنت میں رہنے والے لوگ بھی ان کے مکانوں کو دیکھ کر، ان کے مکانوں کی آسائشوں کو دیکھ کر، سہولیات کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ ہمارے مکان بھی ان جیسے ہوتے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی اب چھٹے بند کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ زوال پذیر قوم کے غرباء کا کیا حال ہوتا ہے۔ یعنی پہلے تو امراء کا حال بتایا، امیر لوگوں کا حال بتایا، دولت مند لوگوں کا حال بتایا، تونگروں کا حال بتایا، اب غرباء کا، بے بس لوگوں کا، مفلس لوگوں کا، لاچار لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر یہ غریب لوگ ان لوگوں جیسے کیسے بن سکتے ہیں، ان امیروں جیسے
کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی حالت تو یہ ہے نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، یعنی زمانے میں انہیں ایک پل کو بھی آرام اور سکون میسر نہیں ہے۔ سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، انہیں کہاں سے سواری میسر آئے گی؟ سواری کے لیے گھوڑا میسر آئے گا یا خدمت کے لیے نوکر میسر آئیں گے؟ نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر۔ حالت یہ ہے کہ سر چھپانے کے لیے ان کو گھر میسر نہیں ہے اور سونے کے لیے بستر میسر نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو انہیں کپڑا میسر ہے اور کھانے کے لیے روٹی بھی حاصل نہیں ہے۔ جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی، ان کی تدبیریں بھی، یہ جو بھی کوشش کریں وہ الٹ پڑ جاتی ہیں، الٹ ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بس کہا جاتا ہے کہ ان کی تقدیر میں کچھ نہیں لکھا ہوا، ان کے مقدر میں کچھ نہیں لکھا ہوا، ان کی قسمت ہی کھوٹی ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی اس بند میں اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ زوال پذیر قوم کے غربا کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس میں امیر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غربا حشرات الارض ہیں، زمین پر چلنے پھرنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، بس انہیں روند کر جاؤ اور کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا انہیں، کہ ان کی زندگی کوئی معنی اور اہمیت نہیں رکھتی، ان کی زندگی کی کوئی وقت اور اہمیت ہے ہی نہیں، یہ زمین پہ چلنے والے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جس طرح انہیں روندو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ امراء کو خوشیاں میسر ہوتی ہیں اور دکھ ان کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں۔ پروین شاکر نے کہا ہے کہ سکھ تیری میراث تھے تجھ کو ملے، سکھ تیری میراث تھے تجھ کو ملے، دکھ ہمارے تھے مقدر ہو گئے، یعنی ہماری تقدیر میں تو ویسے ہی دکھ لکھے ہیں، رنج و علم لکھے ہیں، مصائب لکھے ہیں، آفتیں لکھی ہیں، بلائیں لکھی ہیں، آزمائشیں لکھی ہیں، ہم تو انہی کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غالب نے ذرا انوکھے انداز میں کہا ہے کہ ہیں آج کیوں ذلیل، کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، یعنی آج یہ صورتحال ہے کہ غریب کس انداز میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ جینے کی بھونڈی نقل اتار رہے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، یعنی یہ غریب لوگ امیروں کے برابر ان جیسے ان کی نو ہو ہی کیسے سکتے ہیں؟ ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں زمانے میں پل بھر کو بھی آرام میسر نہیں ہے، سواری کے لیے نہ گھوڑا میسر ہے، نہ خدمت کو نوکر، جو دوسروں کی سواری بنے ہوئے ہوں، جو دوسروں کے نوکر بنے ہوئے ہوں، اپنے لیے سواری اور اپنے لیے نوکر کہاں سے لائیں گے؟ صورتحال یہ ہے کہ جو دن بھر لوگوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، قصر تعمیر کرتے ہیں، وہ جب شام کو پلٹ کر اپنے ٹھکانوں کو جاتے ہیں تو انہیں صاحبان میسر نہیں ہے جہاں وہ سکون سے آرام ایک رات گزار سکیں، جہاں وہ سکون سے رہ سکیں، اور پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، پہننے کو انہیں جو کپڑا ملتا ہے پھٹے پرانے کپڑے، لوگوں کے استعمالی کپڑے وہ استعمال کرتے ہیں، خواہش کے مطابق، تمنا کے مطابق انہیں کپڑے میسر نہیں ہیں، کھانے کو متوازن غذا میسر نہیں ہے، لوگوں کا جھوٹا کھانا یہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ غربا کی یہ حالت ہے کہ اگر کوشش بھی کریں تو ان کی کوشش بھی الٹ پڑ جاتی ہے، تو ان کے مقدر ہی کھوٹے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی نظم کا 7واں بند جو آخری بند بھی ہے، ساتویں بند میں مولانا الطاف حسین حالی یہ کہہ رہے ہیں یہ پہلا سبق تھا،
یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا۔ وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان۔ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو طلبا، یہ 7واں بند مسدس حالی میں سے جو نظم اسلامی مساوات کے ماتحت تحریر کیا گیا ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ 7ویں بند کے مشکل الفاظ کے معنی۔ 7واں بند اور اس میں سے الفاظ معنی۔ کتاب ہدا، ہدایت دینے والی کتاب، ہدایت دینے والی کتاب، اور اس سے مراد ہے قرآن مجید۔ کنبہ خاندان، خالق دو سرا، خالق دو سرا، دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا۔ مراد اللہ تعالی۔ خلائق مخلوق، خلائق مخلوق، ولا قربت، محبت و الفت، نزدیکی۔ تو مولانا الطاف حسین حالی
اس بند کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی کے اندر جو احکام دیے ہیں ان احکام کو انسان بھولے ہوئے ہے، ان احکام کو انسان بھول گیا ہے۔ زوال پذیر قوم کے عمراء، تونگر، امیر لوگ اپنی عیش و عشرت کے حصول کے لیے جائز و ناجائز ہر طریقے اور ہر وتیرے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو جو مولانا الطاف سنہالی کہتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا، یعنی ہدایت دینے والی کتاب قرآن مجید کا پہلا سبق بھی یہی تھا کہ ہے ساری مخلوق و کنبہ خدا کا، کہ ساری مخلوق کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ اور لفظ اسی انداز میں مولانا الطاف سنہالی کو ملا نہیں، اور انہوں نے کنبہ اور خاندان لکھا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کنبہ ہے نہ خاندان ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جیسا کہ سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا ہے، کہو وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کی ہمسری کرنے والا ہے۔ خاندان جس کا ہوگا اس کی برابری کرنے والے بھی ہوں گے، اس کی اولاد بھی ہوگی، وہ کسی کی اولاد بھی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاندان کوئی نہیں۔ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ الفت بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، شفقت اور مہربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، یعنی دو جہاں کے مالک کا، خالق کا، پیدا کرنے والے کا دوست وہ بنے گا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور شفقت والا برتاؤ کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو عزیز رکھا ہے جس نے اللہ کی مخلوق کو عزیز رکھا ہے، اس کے ساتھ قربت رکھی ہے، اس کے ساتھ نزدیکی رکھی ہے، محبت اور شفقت والا برتاؤ کیا ہے۔ اور آخری شعر پر انہوں نے بات کو اس طرح سمیٹ کر بیان کیا ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان۔ یہ اصل عبادت کیا ہے، اصل دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ انسان کو انسان کا خیال رکھنا چاہیے، یہی عبادت ہے، یہی دین و ایمان بھی ہے۔ اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق دو قسمی بنائے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ حقوق اللہ تو پورے کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کو بھول جاتے ہیں۔ نماز روزے کے پابند، زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کر رہے ہوں گے، اور حج بھی کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض جو ان کے ذمے لگے ہوئے ہیں انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، زہد اور پارسائی ان پر ختم ہوگی، لیکن مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق وہ دوسرے درجے کا ہوگا۔ وہ مخلوق کو اپنے سے کم تر سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے، اور ان سے متنفر رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کی پارسائی، ایسے لوگوں کا زہد، ایسے لوگوں کی عبادت ان کے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے مولانا الطاف سنہالی نے کہا یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، یعنی فرشتے بھی تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں وہ درد، وہ سوز، وہ تڑپ موجود نہیں جو ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ مولانا الطاف سنہالی نے ہی کہا ہے کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔